اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری بزم ادب کی دوسری کلاس ہے۔ بزم کس کو کہتے ہیں؟ مجلس کو، محفل کو۔ بزم ادب، ادب کی مجلس، اس میں جو کچھ کرنا ہے آپ نے ادب کے ساتھ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی ادب کے ساتھ، اور کرنے کے ساتھ ساتھ اس مجلس کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو جب مجلس میں ادب سے بیٹھیں گے اور جو کریں گے وہ ادب سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور بہترین اجر نصیب فرمائے۔ یہ بزم ادب جو ہے صرف اور صرف اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ اس میں ہم کچھ کام پریکٹیکل کریں۔ پریکٹیکل کام میں پہلا کام ہے تلاوت سیکھنے کے بعد کرنا، دوسرا کام ہے حمد پڑھنا، نعت پڑھنا، تقریر کرنا، دعا کرنا، سلام پڑھنا، سمجھ رہے بات؟ ختم شریف پڑھنا، جو ہمارے معمولات ہیں اہل و سنہ کے، وہ سیکھنا۔ آپ کوئی بھی کام سیکھتے ہو ضروری نہیں وہ پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ضروری ہے، کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں یہ تو ہمیں ہر صورت کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں تلاوت کریں گے۔ تو تلاوت کے لیے اگر وہ بچے ویسے بیٹھے ہیں کیسے سے پوچھ تو نا، اگر وہ شامل ہونے جائیں تو ہم تلاوت کرنے لگیں۔ تو تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں آداب تلاوت پتہ ہونے چاہیے، جو کہ ہم اپنی کلاس تجوید کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آداب تلاوت کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ جہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے پاک جگہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ وضو کر کے ہم آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ وضو نہیں ہوتا، وضو۔ کپڑے ہم نے صاف پہنے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہوتی ہے وہ ہے تلاوت کے آداب کے ساتھ ساتھ تلاوت کی شرائط۔ یہ بھی شرائط میں آتی ہیں لیکن جو میں بتانے لگا ہوں وہ الگ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ باقاعدہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے تجوید سیکھیں، وہ آپ کو تلاوت کرنے کا طریقہ کار بتا دیں۔ تو آپ پہلے بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جب بھی تلاوت کریں گے تو اس میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک؟ اور ہر حرف تو ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو کتنی صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ تلاوت درست کر سکیں گے۔ اب آگے جی آپ کو آداب بھی پتہ چل گئے، آپ کو طریقہ بھی پتہ چل گیا، قانون بھی آ گئے، اب ہم تلاوت شروع کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ شروع جب کرنا ہے تو آہستہ آہستہ، درمیان میں پوری پیک پہ چلے جانا ہے، جتنی آپ کی آواز آپ کو اجازت دیتی ہے۔ اجازت سے کیا مراد ہے؟ آواز پھٹے نہیں، اینڈ میں پھر آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں۔
اس تلاوت کے دوران میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں یا جو کیمرے کے سامنے ہیں، ہمیں اب بھی سنیں گے یا بعد میں سنیں گے، جب بھی سنیں گے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی آپ نے تلاوت کرتے وقت یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں میراثی کرتے ہیں۔ کون؟ میراثی۔ میراثی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ کون ہوتا؟ یہ جو ڈھولے مائیے نہیں گاتے، ان کو ہم میراثی کہتے ہیں۔ تو یہ پھر ادھر ہاتھ رکھتے ہیں نا، یہ اس طرح شروع ہو جائیں بکواسات۔ جتنے بھی قراء اس طرح کرتے ہیں وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے قرآن کے کہ احتیاط رکھ کے نا تسی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بہت لمبے لمبے سانس میں پڑھنا ہے؟ قرآن کو کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے رتا ہونا پیا، پیلا ہونا پیا، سانس بھرنا پیا، جناب تے پڑھی آنا تے پڑھی آنا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا ٹرینڈ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو مشکل سمجھیں۔ اگر نماز میں اس طرح تلاوت ہو سکتی ہے، الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو باہر کیوں نہیں؟ اگر یہ سارا کچھ اس طرح کرنا اور زور زور سے پڑھنا یہ اتنا ضروری ہوتا تو نماز میں بھی ہوتا۔ یہ جسٹ وہ اپنی طرف سے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا طریقہ جو لوگوں کو لگے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ درست ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال حسین الدین کہتا ہے بھائی یار اس طرح کو پڑسی ہوئے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آپ سن کے پریشان ہو گئے ہو نا؟ کیوں پریشان ہوئی ہو؟ بھیجو کون پڑسی ہوئے؟ تو یہ آڑے آ جاتا ہے تجوید سیکھنے میں۔ جب آپ سیکھ جاتے ہو، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ ایک دائرے کے اندر رہ کے ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن یہی سمجھنا کہ تلاوت صرف یہ ہے، یہ درست بات نہیں۔ اب ہم تلاوت شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت چھوٹی سی تلاوت کریں گے، ہم سورۃ کوثر شریف، جو اگلے جمعے تک ہر طالب علم کو بالکل اسی طریقے سے یاد آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ یعنی جب تلاوت آپ نے شروع کرنی ہے تو اطمینان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا جس طریقے سے، اسے کہتے ہیں لہجہ، طرز، عربی لہجہ ہے یہ۔ اس لہجے میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیوں سے آٹومیٹیکلی بندہ بچ جاتا ہے، یعنی 50% غلطیاں لہجے سے ہی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ بہت سارے آپ بچوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، فٹ فٹ مقامات، اِنَّا
أعطيناك الكوثر. انا پہ مد ہے اور اعطینا پہ صرف کھڑی زبر ہے. سمجھا گئی آپ کو؟ انا اعطیناک الکوثر. تھوڑا کھا کرنا بہت نیند آئی بھی تھا پھون پھون پہ کرنا بات ہی توڑا نہیں پہ ملنا. یہ زیادہ کھانے سے بھی بہت زیادہ سستی چڑھتی ہے. اچھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ لمبا کرو نا. میں لمبا کر رہا ہوں آپ کیوں چھوٹا پڑھتے ہو؟ اِنَّا أعطيناك الكوثر. كالكوثر. فا کو فا پڑھنا ہے, را کو پر بھی پڑھنا ہے ساتھ. كالكوثر. شاباش. فصل لربك وانحر. وانحر. ادھر کیا ہوا ہے ون پہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. یہ آگے جا کے ہم قانون پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر جب تک آپ کو قانون نہیں پتا ہوں گے آپ کبھی بھی درست نہیں پڑھ سکتے. اندازہ لا سکتے کہ میں ہاں کا چھوڑ سکوں. فصل لربك وانحر. ان شانئك هو الابتر. آپ پڑھو سمیم. إن شانئك هو الأبتر. سمجھ گیا؟ تھوڑا ہو گیا نا تھوڑا. آپ پڑھو ذرا. کیوں جلدی میں نہیں عمر تک ناک میں لے کے جاؤ صحیح. اوکے پڑھنا پورا پڑھنا. إن شانئك هو الأبتر. دو جو عینن وچ ماں تو پتہ کیوں لگا. ہوئے 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 پڑھا تو. إن شانئك هو الأبتر. اس میں نہیں پڑھو, منہ میں پڑھو, منہ میں, ناک میں نہیں پڑھو. پڑھو گا سندھی. دوبارہ پڑھو. یہ ایک الف کے برابر تو کم سے کم لے جانا اندر. ان شانئك هو الابتر. هو نہیں کہنا, هو الابتر. ان شاء نہیں کرنا. ہاں اور کیوں تو راوا پر پڑھنا تاوا پر پڑھ چھڑنا, یہ کیا بات ہے؟ ان شانئک هو الابتر. تر تر را پر پڑھی جائے, تا نہیں.
إن شانئك هو الأبتر. بہتر کچھ ہوا ہے ہاں. إن شانئك هو الأبتر. آپ سارے مل کے پڑھو ذرا. انا نہ کرو. ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر. سارے پڑھو. پڑھو. إنا أعطيناك او جو نا عین آ ہاں بغل کے کنارے سے نکلے گا. ہاں إنا او نہیں بیٹا، غین آپ کا سمجھ آ رہا ہے. أعطيناك او نہیں آ صرف حمزہ نہ پڑا جائے نہ ہو. اس طرح. إنا أعطيناك الكوثر. نہ اس طرح کڑیاں پڑھتی ہیں. انا اعطینا یہ لڑکیاں پڑھتی. تو چنگ بل نڈا. انا اعطیناک الکوثر. پڑھو سارے. فر 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 آواز آئی کوئی مینڈی؟ فر آپ کی بھی نہیں آنی چاہیے. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. ابتر ٹھیک ہو گئے. صدق اللہ مولانا العظیم. کسی نے بھی صدق اللہ العظیم نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رضا صاحب کا طریقہ تھا. وہ تو یہاں سے شروع کراتے تھے. آمنت باللہ صدق اللہ. آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر. اس کے پہلے ترجمہ سیکھ لو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے. بولو بھائی جو میں نے پہلے پڑھا ہے نا جو کچھ یہ اللہ نے فرمایا اور سچ فرمایا. صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے. مولانا کیڑا اللہ؟ جو ہمارا مولا ہے. العظیم سب سے بڑا ہے. آمنت باللہ اگر پڑھو گے ساتھ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر سچ فرمایا اللہ نے جو ہمارا مولا ہے اور سب سے بڑا ہے. آپ بے شک پوچھ لیجئے گا لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا. صدق اللہ علیہ صدق اللہ العظیم بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے ویسا قاری نہیں پڑھنا گونگا. ٹھیک ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. عظیم. وصدق رسوله النبی الکریم. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو پہلے ہم نے کہا ہے نا سچ فرمایا اللہ نے، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سچ فرمایا وصدق رسولو جو رسول ہیں نبی ہیں سخی ہیں. ہاں اب آپ اس بات پہ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا سچ فرمایا اللہ نے تو بس کافی نہیں ہے. تو آپ پھر بتائیں گے بھی ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا بھی یہ قرآن ہے. حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو ہم پھر یہ اس لیے کہتے ہیں دونوں چیزیں کہ صدق اللہ مولانا العظیم سچ فرمایا اللہ نے وصدق رسول النبی الکریم اور سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن. آپ کو پتہ ہے نا قرآن وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا جبریل امین نے لایا حضور پر لایا.
حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا، ایسا ہی ہے نا؟ دوسری یہ کیا ہو گئی؟ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ دوسرا ہے حدیث قدسی۔ کیا حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ہی فرمان ہوتا ہے، اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، بیچ میں جبریل امین نہیں ہوتے۔ قرآن تو جبریل امین لائے نا۔ حدیث قدسی کیا ہوگی؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن ڈائریکٹ اپنے حبیب کو بتاتا ہے، اور حضور ہمیں بتاتے ہیں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ تیسری ہوتی ہے حدیث۔ جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کے فرمانے پہ ہی حضور بولتے ہیں، لیکن وہ ادھر سے اس طرح نہیں آتی جس طرح حدیث قدسی آتی ہے۔ بیچ میں جبریل بھی نہیں ہوتے، بس حضور خود فرما دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ میرا فرمان ہے، ہم اسے حدیث مان لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں کس نے بتائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مان لی، اس لیے ہم کہتے ہیں وصدق رسول النبی الکریم۔ ابھی جناب دوسرا پورشن شروع ہوتا ہے نعت شریف کا۔ کس کا؟ نعت شریف۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے انسان کو جو بھی اس نے کلام پڑھنا ہے، جو اشعار پڑھنے ہیں، وہ کسی عالم دین کو سنانے ضروری ہیں، تاکہ کوئی تلفظ کی غلطی، تلفظ درست ادا ہو۔ نمبر 2، وہ کلام جو ہے کسی عام بندے کا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس نعت کی طرز گانے کی طرز پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہوگی؟ نمبر 4، نعت پڑھنے سے پہلے پورے طریقے سے سیکھ کے پڑھنا۔ آپ سنتے ہوں گے، ابھی ہم چونکہ شروع کرنے لگے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو آج کل کے یہ جو لونڈے سے ہوتے ہیں، ان کی آواز تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے تو وہ سن کے تو بس شروع ہو جاتے ہیں، یا سن کے شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی میراثی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہاں سکھا دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، راگ شاگ سیکھتے ہیں۔ بندے بیٹھے ہوتے ہیں حضور کی نعت سننے کے لیے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے راگ سن، دوسرا جو واہ پتہ کخ نہیں ہوتا حسین الدین کو بھی یہ کیا کہہ رہا ہے، واہ واہ، کیونکہ اس بلایا ہوا نا۔ ایسا ہی ہے بیٹا، کخ پتہ نہیں بھئی یہ کون سا راگ ہے، دوپہر کا ہے، فجر کے صبح کا ہے، شام کا ہے، بھیروی ہے، کیڑے کیڑے نام، ممی تو تھوڑے بتانا ہے بھئی۔ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ان کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راگ مت سیکھو، یہ آپ وہاں کسی کمرے میں بیٹھے ہو، کوئی راگ کو سمجھنے والا بیٹھ گیا، آپ اس کے ساتھ کرو جو کچھ کرنا ہے۔ محفلوں میں یہ کہتا ہے بندے نا ہوں سا نکلو، ہوں نکلو، اللہ کرے سی ہوں نکلو، بات اللہ کرے نا نہیں نکلو۔ یہ کیا ہے یار، نعت کا مذاق بنے۔ جو جان کے میراثی ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے، اس کی وجہ یہ سب سے پہلے جو نعت شریف سے پہلے درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ کس میں ہے؟ وہ بولیے ذرا، تڈ جان بلا، عربی میں۔ کس میں؟ کس میں؟ عربی میں۔ اور اس کے ساتھ جو یہ کھلواڑ کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا، ادھر تو سارے عربی قانون چلیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا، صلی اللہ جو شروع ادھر سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا، صلی اللہ، پوری شد کھا گیا نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ کا ہے، اس کے بعد یا رسول اللہ ایک دفعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول۔
तुक नहीं बनता। आप कैसे पढ़ेंगे? या पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, ठीक हो गया? या पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह। आगे आगे पता क्या पढ़ते हैं? वसलाम वसलाम, इधर क्या है? शायद है ना कल दस ही तो किसी हैं दस है तो अगले बार आपसे नहीं सही ना सजना, ये बंदा ठीक नहीं, ये गलत नहीं करना। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये जरूरी है कि आप गलती निकाले तो फिर उसके बाद परफेक्ट पढ़ के बताओ। ये नहीं जी गलती काट छोड़े, बुझा दे छोड़े, वो अगो आके के जो पढ़ा मां नहीं पता मन के कुछ नहीं नहीं ना। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुण पढ़ो जरा तुम सारे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। ये ना घर में खूब इसकी प्रैक्टिस करना। एक तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता रहेगा, दूसरा आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये बार बार पढ़ने से आएगा, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब अगर ये बात मैं मजलिस में कोई गलत पढ़े मैं वहां बताऊं तो वो क्या कहेंगे? एवं बड़े पढ़ने रहने। हसीनुद्दीन मेरे पास नहीं आया, समीम मेरे पास नहीं आया, तो ये भी यही कहता है कि हाँ ना यार बंदे यहाँ छाड़ छोड़ेंगे। अब आप बताओ बंदों को छंडा जा रहा है या तस्हीह की जा रही है? दूसरी बात हमेशा याद रखो बेटा मेरे बच्चों, गलती महफिल में होगी तो उसकी इस्लाह भी महफिल में जरूरी है। गलती अब देखो ना, ये इनको चपेट पड़ी आपको नहीं ना पता, क्योंकि जिस वक्त चपेट मारी उस वक्त आप नहीं थे, उस वक्त आप के सामने मारना जरूरी नहीं था। उस वक्त जिसके साथ इसने शरारत किया है, इसको मारा गया, उसको मारा गया। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर ये सबके सामने शरारत करेगा तो सबके सामने सजा होगी। लोग जो मौला अली की कौल सुनाते हैं ना, अकेले में इस्लाह करो बहुत अच्छी होती है फलां, ये मसले से नसावत भाई हमने क्यों कहा अकेले में इस्लाह नहीं करनी चाहिए? लेकिन जब गलती मजलिस में हो जाए, मिसाल है शाहबुद्दीन पढ़ता है वसलाम अलैका या मैं साना बखरा बाद 10 छोड़ जी, तो ये जो इतनों ने सुना है इनमें से किसी एक ने भी याद कर लिया कि वसलाम अलैका, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? बात समझ रहे हो? अब दुरूद शरीफ पढ़ना मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, आपने सेम ऐसे ही पढ़ना। और दुरूद शरीफ के बगैर आपने नात नहीं पढ़नी। अगर कोई कहता है ना जी बस नात शुरू करो जी, दुरूद शरीफ टाइम लगे जी, आपको जी बस मैं पढ़ने नहीं। भाई जिनकी मैं नात पढ़ने लगा हूं पहले मैं उन पे दुरूद पढ़ूंगा, हैं? ताकि उनकी मुझे पूरी तवज्जो तो हासिल हो जाए। अल्लाह। दूसरा आपने नात शरीफ पढ़ते वक्त ये नहीं करना। दूसरा उनके पढ़ा तो मैंने अच्छा है ना, बकीलो तारीफ तो करते हो। हाँ? उनके अंदाज, ये क्या है? किसकी खिदमत में नात पड़ी जा रही है? रसूल करीम। उधर इधर से बंदा कैसे इस तरह का? या तो ये बोले कि मैं हुजूर की खिदमत में नात नहीं पढ़ रहा, ठीक बात, जज मर्जी डांस करें। अगर हुजूर की बारगाह में नात पढ़ी जा रही है तो वहां तो फिर
سانس بھی بڑی احتیاط سے لینا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ سے مراد یہ نہیں کہ روضہ شریف کے پاس ہے، جدھر بھی کوئی پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ دیکھو ابھی آپ اس طرح بھی تو پڑھا جا سکتا ہے، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہم حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں بھائی ان کی جو انداز ہے نا، جو ان کے گدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کون کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میرے بارے میں کیا بول رہا ہے۔ جب آپ اس طرح پڑھو گے تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، تو جو گدا ہوتے ہیں نا وہ بادشاہوں کی بارگاہوں میں ہے جو نہیں کرتے ہیں۔ گداوا نہیں کا مانا آج سمجھو جی۔ تو آج ہم صرف درود شریف ہی پڑھیے ذرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی اعلیٰ حضرت کی چونکہ عرس مبارک بھی سفر شریف میں گزرا ہے، تو ان کی نعت کا کوئی ایک شعر پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہماری بھی حاضری ہو جائے اور ان کی حاضری بھی ہو جائے، اور ان کی روح کی جو ہے نا وہ توجہ بھی ہماری طرف ہو جائے، اور ان کی روح کے صدقے سے حضور کی توجہ بھی ہماری طرف ہو جائے۔ تو مشہور زمانہ نعت ہے، اور یہ سارے مل کے پڑھ بھی سکتے ہیں، تو پڑھی بھی جاتی ہے آسانی سے، تو وہی ہم اس کا ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، پڑھیے سے خوبصورت کر کے، ہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، یا اس طرح پڑھ لو، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں پڑھنے نہ آکھا، رونے نہیں آکھا بے کرنے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھو، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اگلا کہ مصرع گھر سے بیٹھے ہوئے جب پوچھو چوتھا مصرع کیا ہے؟
پڑھیے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. یہ 4 مصرے ہیں اور 2 شعر ہیں، ان کو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ پڑھیں گے نا اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر اپنے آپ کو سمجھ کے پڑھیں گے، پھر دیکھیے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ میری کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، مجھے کوئی پیسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کہانی نظری نہ تو کہنے رہو بھائی کو دیکھے کیڑا نوٹ پہ سٹنا، اور جہاں نوٹ سٹے اس آنکھ پہ جناب موئن الحق صاحب نے نظر شیر ہے جناب ان وقت شرموں کو شرمی کوئی تو کٹ سننا. یہ نعت خوانوں کی فنکاریاں ہوتی، ہمیں اس سے بالکل بے غرض ہو کے پڑھنی ہے نعت. پھر اس کے بعد اللہ اگر خدمت کسی سے کرواتا ہے تو نو پرابلم، لیکن یہ سمجھ کے کہ میں نعت پڑھ سکوں، میں نے پیسے پڑھ سکوں، یہ بات درست. میں حضور نے بارگاہ میں جو نعت پڑھ سا ماں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، یہ صرف تھوڑی بات ہے. انہوں نے قبول فرما لیا ہے کہ اپنی نعت مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں انشاءاللہ ایک دفعہ مل کے پڑھیے. پھر سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور اس کے بعد ایک بات یہ کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دے دی اور آپ کو لوگ بلانا شروع ہو گئے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک مکاؤ و دوئی شروع ہو جو دوئی مکاؤ و تری شروع ہو جو واتا خوجی بھائی جناب عبداللہ صاحب نے فرمائش ہے یہ شہاب الدین صاحب نے فرمائش ہے یہ بس میں پڑھنا اے میاں صاحب نے کلام اے بس حاضری مکمل. بس ایک نعت شریف کے 2-3 اشعار پڑھو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چاہے آپ کتنے لوگ کہتے رہے. جو بھی آپ کو فرمائش کرے بھی جناب یہ بھی پڑھو، ٹھیک ہے جی تسی کر سکتے ہو بات پڑھ سان اس ہمیں پتہ لگے نا جی. ہاں رن پر آئی تے انے بوانی آئی محفل دوئی نہیں تو فرمائشیں دویاں نہیں ہیں. جب وہ فرمائشوں پہ دھیان دیتا ہے تو حضور کی نعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے حسین الدین کے لیے، عبداللہ کے لیے، سمیم کے لیے، محمد حبیب الرحمان کے لیے. میں ان خوش ہو سن تو خوش کس کو کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ کے رسول کی تعریف کرو تو کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ آپ جب یہ نعت شریف سیکھ جائیں گے پھر اور بھی نعت شریف سیکھ جائیں گے، پھر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ نے واقعی اللہ رسول کی رضا کی خاطر پڑھی تو خود بخود لوگ آپ کو بلائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ تمہارے کی چیڑا ہونا، علماء بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، نہیں مجمع میں بیٹھ جاؤ، جہاں عام لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھو. نعت کے لیے اعلان ہوتا ہے یا کوئی بلاتا ہے آپ پڑھ کے پھر ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. یہ چپا چپا نعت خوان ہونے تو انہیں سٹیج جا ہی نہیں ملنی، علماء ونجن تو نہ حضور تسی تھلے پاؤ وہ تین کنجر میں سن. یہ جو میں سخت جملے استعمال کرتا ہوں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک عالم کی کیا شان ہے یہ حضور کی زبانی آپ کو بتانی چاہیے. پہلے ادھر ایک عالم اور 1000 عابد. عابد کون ہوتا ہے؟ یہ اڈے محلے والا نہیں، عبادت گزار. کون سا عبادت گزار؟ جو اپنے لیے عبادت کرتا ہے کہ میرے درجے بلند ہو جائے.
نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ہاں کام اچھا ہے نا. لیکن فرمایا ایک عالم اور 1000 عابد، ایک عالم ایک طرف، 1000 عابد ایک طرف. بلکہ کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن میں تعداد زیادہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عابد صاحب ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور عالم صاحب جو ہیں وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی آخرت کے لیے، ان کے علم کے لیے کر رہے ہیں. جیسے کہ فقیر حقیر ابھی آپ کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اب اگر صرف میں ادھر بیٹھ جاتا، سلسلہ پڑھتا رہتا، جو مرضی پڑھتا رہتا، تو وہ تو مجھے فائدہ ہوتا نا. تو جو دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے اور پھر وہ عالم بھی ہو، 1000 عابد ایک سائڈ پہ، ان کا رتبہ کم ہے، عالم کا رتبہ زیادہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. عالم کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھنا، ایک ساتھ بیٹھنا، 100 سال ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری اللہ کی جس میں دکھاوا بالکل بھی نہ ہو. ہم تو سارا جو کچھ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. 100 سال عبادت بندہ کرے اور کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا اس میں، نمائش اس میں نہ ہو، نمود اس میں نہ ہو. عالم کے یعنی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا اس سے زیادہ بڑا ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کا ثواب اس سے کم ہے. کتنی میں کیا ہے 100 سال 100 سال عبادت کرتا رہے بندہ، اس کی عبادت ایک طرف، اور عبادت بھی کون سی؟ دکھاوے والی نہیں. اور ایک لمحہ بیٹھا، یک زمانہ، زمانے سے مراد ہے ایک چھوٹی سی ساتھ، کیونکہ یہ بانٹنے والا ہے، یہ کئی عالم بنانے والا ہے، کئی عابد بنانے والا ہے، اور یہ صرف اپنے لیے لگا ہوا. بات سمجھا گیا؟ آج کا ہمارا درس یہاں ختم ہوتا ہے. تقریر کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اگلی کلاسوں میں ہوگا سلسلہ. آج ہم نے تلاوت اور نعت کو کور کیا. اگلی نشست میں بزم ادب میں انشاءاللہ ہم حمد اور منقبت پہ روشنی ڈالیں گے. حمد کیا ہوتی ہے اور منقبت کیا ہوتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس سلسلے کو بھی آگے چلائیں گے. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نعرہ لگائیں گے ایک ذرا، ہاں، کیونکہ نواں جشن آزادی بھی لگا، وہ بھی ذرا لگ جائے گا. اور ایک ذرا مجلس جو ہوتی ہے، جو بزم ادب ہوتی ہے، اس میں نعرہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نعرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کو رسم سمجھ کے، رواج سمجھ کے کبھی بھی نہ لگائے گا. نعرہ تکبیر کے جواب ہوتا ہے اللہ اکبر. نعرہ رسالت کا مطلب جواب ہوتا ہے یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق کا جواب ہوتا ہے حق 4 یار. 4 یار سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ. نعرہ حیدری کا جواب ہے یا علی، حضرت علی ہو گئے. اس کے بعد ہے نعرہ غوثیہ، اس کا جواب ہے یا غوث اعظم، 11ویں والے پیر جن کی آج 11ویں شریف بھی ہے، ہاں. اور اس کے بعد تاجدار ختم نبوت، اس کے آپ کو پتہ ہی ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور لبیک والا نعرہ بھی لگا دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ادارے کا نعرہ بھی لگا لیں گے، حضرت صاحب کو بھی لگا لیں گے، قائد صاحب کو بھی لگا لیں گے، تاکہ ان کے اسماء بھی ہمیں یاد ہو جائیں. اور یہ ہمارے جو محسن ہیں جن کے صدقے سے ہمیں کچھ نصیب ہوا ہے، ان کا بھی نام لے کے ان کی روح کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد یہ ہوتا ہے. ان کے نعرے لگانے سے ان کی شان کوئی نہیں بدتی، ان کا نام لینے والوں کی شان بڑھتی ہوتی. وہ تو آلریڈی اللہ کے قریب ہیں سارے. تو آپ اچھے طریقے سے جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نہیں صحیح زور دے گے ذرا. نعرہ تکبیر، شاباش. نعرہ رسالت
یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق چار یار. بولو پھر بولو. نعرہ حیدری یا علی, یا علی. اس پہ کئی, اس نعرے کے جواب میں کئی, ان کو میں خبیث ہی کہوں گا, وہ اس طرح کہتے ہیں لی 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 لی, اس طرح کہتے ہیں. آپ نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہنا. کیا بولنا ہے؟ یا علی. بولو. نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. بولو. تاجدار ختم نبوت, یہ نبوت بنا. تاجدار ختم نبوت, 3 دفعہ بولو نا صحیح کر کے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اس طرح. تاجدار ختم نبوت. آگے جی. اسلام. مسلمانوں زندہ باد آکو. اسلام. بابا تسی چنگے اسلام پہ سیکھنے ہو. اسلام. پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آگے میں بولوں گا نا دستور ریاست کیا ہوگا, آپ نے سب نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آگے جی. جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام. سارے بولو زندہ باد. جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام. آستانہ عالیہ فیض آباد شریف. ہاں. پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری. زندہ باد. صحیح کر کے بولنا. اب سارا زندہ باد ہی بولنا ہے فی الحال. پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری. صاحبزادہ قاری غلام محمد خان مجددی. پیر مفتی محمد خان رضوی. اب ہم آخر میں نعرہ لگائیں گے, حضور کو پکاریں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.